ایمان کامل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بخت نصر بادشاہ کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی جوانی کو پہنچی تو بادشاہ نے اس کی بہار حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا اور وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا تم اس کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کتنا حق مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں ادا کروں گا۔ عورت نے کہا اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ حق مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے رحم قتل کرنا ظلم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو حق مہر اور کہو گی مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی حق مہر نہیں۔ بادشاہ نے شیطان کی باتوں میں آ کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے مطابق جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں شہید کر دیا اور زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے التجا کی مجھے اس وقت پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور آپ اس کے اندر سما گئے اور پھر وہ بند ہو گیا، لیکن کچھ کپڑا آپ کا باہر رہ گیا۔ فوج حیران تھی کہ آپ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان بتا دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کی موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سرکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ رہ کر آری چلنے دو۔ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریخ ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا۔ اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیا گیا لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالی نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔